خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو پروگرام کے دوسرے حصے میں، اور بریک پر جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی ہماری، کالرز کے کچھ سوالات تھے، ان کے جوابات جو ہے وہ حاصل کیے جا رہے تھے۔ چلیں گے قبلہ صاحب کی جانب کہ آپ نے جو لباس کے حوالے سے تھا ماشاءاللہ اس کا جو وہ جواب احسن طریقے سے اس کا ہو گیا، اور دوسرا ایک جناب مقصود حسین سید صاحب کا سوال تھا، تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ جی، بہت عمدہ سوال انہوں نے کیا تھا۔ حقیقت میں یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کی بھی جو اصل بنیادی وجہ ہے وہ تقوی اختیار کرنے کا سبب ہے۔ یہ روزہ جو ہے تقوی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ لعلکم تتقون، روزہ رکھو تاکہ متقی بنو۔ تو متقی خود کیا چیز ہے، اور متقی بننے سے پہلے جو مومن ہے، مومن کے بعد بھی کوئی اور مقام ہے کہ جس مقام کے بعد متقی بنتا ہے۔ حقیقت میں تقوی جو ہے وہ دو طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک بنیادی تقوی ہوتا ہے جسے حق کے قبول کرنے کی صلاحیت۔ ایک انسان اگر حق کے قبول کرنے کی صلاحیت اپنے اندر محسوس کرتا ہے اور قبول کر لیتا ہے تو یہ متقی ہے، اگرچہ ابھی کلمہ بھی اس نے نہیں پڑھا ہے، ابھی وہ اسلام کی دہلیز پہ قدم بھی اس نے نہیں رکھا ہے۔ اچھا، اسلام تک لانے والی جو چیز ہے نا وہ یہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ذرا دیکھیں گے کہ ایک طرف سے ہم قرآن کو ہدن للمتقین کہتے ہیں، یہ متقیوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، متقیوں کی ہدایت ہے۔ خدا جو فرما رہا ہے قرآن مجید، ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ اچھا، یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ بھائی متقی تو مومن ہونے کے بعد انسان بنتا ہے، تو اب جو ہدایت ملی ہی نہیں اس کو، وہ مومن ہوا ہی نہیں، تو پھر اس متقی کی قرآن ہدایت کرتا ہے، تو پھر عام جو لوگ ہیں جو مومن بھی نہیں ہوئے ان کے لیے کیا ہدایت نہیں ہے؟ کہتے ہیں ہدایت ہدن للناس بھی ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، مگر متقیوں کی خاص ہدایت اس لیے ہے کہ متقی یہاں پر وہ لوگ ہیں کہ جو حق پذیری کا جذبہ رکھتے ہیں، حق کو قبول کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ تو ایک تو بنیادی تقوی ہے، ہر انسان میں جو بنیادی تقوی رکھتا ہے اور حق پذیری اور حق کے قبول کرنے کا اس کے اندر مادہ ہے، صلاحیت ہے، تو وہ متقی ہے انیشیلی۔ لیکن جو پریکٹیکل متقی کون ہوتا ہے؟ جو مومن ہونے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانتا ہے۔ اور اسی چیز کی کمی ہے، میں عرض کر رہا تھا نا اس سے پہلے بھی، کہ اللہ کو واقعاً بھی باور کرنا کہ وہ ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ چلا رہے ہیں گاڑی، سامنے جو ہے روڈ کے اوپر، خاص کر یورپ میں جو ہے وہ اسپیڈ کیمرے لگائے ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں سامنے اسپیڈ کیمرہ ہے، اگر میں اسپیڈ لیمٹ سے زیادہ بھاگوں گا، تیز گاڑی دوڑاؤں گا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ حالانکہ اس ماننے، باور کرنے کی وجہ سے آپ کیا کرتے ہیں؟ بڑے شریف ہو جاتے ہیں اور اسپیڈ کی لیمٹ کے اندر گاڑی چلاتے ہیں، حالانکہ نہ وہاں کوئی پولیس مین ہے، نہ کوئی آپ کو پکڑنے والا ہے، صرف کیمرہ لگا ہوا ہے کہ اس کیمرے کی زد میں آپ آ جائیں گے تو آپ پکڑے جائیں گے، اس لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ شریف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تقوی ہے حقیقت میں۔ یہ تقوی کس کا ہے؟ کیمرے کا ہے۔ اور حقیقت میں جو تقوی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کہ جب اس کو آپ حاضر و ناظر جانتے ہیں، آپ چاہے بند کمرے ہی میں صحیح، آپ کو اگر یہ معلوم ہو کہ میرا رب میری شرک سے زیادہ قریب، میری ہر حرکت کو بھی دیکھ رہا ہے، اور ہماری سوچ اور ہمارے دماغ میں چلنے والے ارادوں سے بھی واقف ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ بہت محتاط ہو جائیں گے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم باس کے سامنے اس کی نافرمانی کریں، جب وہ اس کے دیکھ رہا ہو کبھی اس کے سامنے مخالفت نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود کو صحیح معنوں میں باور کرنا وہ حقیقت میں تقوی ہے۔ اب یہ ہوگا تو عمل ہوگا، یہ ہوگا تو نماز روح کے ساتھ ہوگی، یہ ہوگا تو روزہ بھی روح کے ساتھ ہوگا، روح عبادت اس میں ہوگی، یہ ہوگا تو باقی تمام مسائل جو ہے ہمارے آسانی سے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ مومن ہونے کے بعد تقوی ضروری نہیں، میں نے کہا کہ مومن ہونے سے پہلے بھی تقوی کی ضرورت ہے، مومن ہونے کے بعد بھی تقوی کی ضرورت ہے۔ درمیان میں کیا کوئی چیز ہے؟
کوئی چیز نہیں ہے. جو بھی آپ کریں گے تقوی ہر عمل کے اوپر محیط ہے, ہر عمل کے اوپر چھایا ہوا ہے. جو بھی آپ عمل تصور میں لے آئیں, کسی کو آپ خیرات دینا چاہتے ہیں, اگر اس میں قربتاً الی اللہ ہو تو کیا مزہ آئے گا, کتنا مزہ ہوگا اس میں. دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں. حتیٰ آپ اپنے بچوں سے پیار کر رہے ہیں, ایک آپ کا فطری تقاضا ہے, آپ نے کسی کو دکھانا بھی نہیں ہے بلکہ ایک فطری تقاضا ہے, آپ بچے کو ویسے ہی فطری طور پر چاہتے ہیں, لیکن اس میں بھی آپ نے اللہ کی رضا کو شامل کر لیا, قربت اللہ کا. یہ ہے تقوی حقیقت میں, کہ جو ہر جگہ پر مباحات میں بھی شامل ہے, جائز تمام امور میں بھی شامل ہے, دنیاوی کاموں میں بھی شامل ہے. ایک آدمی تجارت کرنے کے لیے جا رہا ہے, ایک آدمی ملازمت کرنے کے لیے جا رہا ہے, ایک آدمی شاپنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے, ہر کام میں اگر اس نے اللہ کی خوشنودی کو شامل کر لیا تو حقیقت میں یہ تقوی کا صحیح معنوں میں مفہوم سمجھتا ہے اور اپنی ہر چیز کو عبادت قرار دے دیتا ہے. ماشاءاللہ, کیونکہ یہی چیزیں جو ہم اس سے پہلے اس پر بات کر رہے تھے, یہ ساری جا کے وہاں پر ربط کھا رہی ہیں کہ اتنا جو مطلب ایک انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے, مسجد بھی آ رہا ہے, اتنی محنت بھی کر رہا ہے, مگر یہ کہ بعض جگہ ریاکاری بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے, کیونکہ باور نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, حلق سے دین نہیں اترا ہے. یہ جو اس کو اتارنا بہت ضروری ہے. ابھی میں نے کئی دفعہ اس کی مثال دی ہے اور ابھی بھی دے دوں تو کوئی حرج نہیں ہے, دوہرا دینا کوئی اچھی بات بری بات نہیں ہوتی بلکہ اچھی ہوتی ہے. کہ چیوگم جو یہاں پر چباتے ہیں, دور سے کوئی دیکھے تو سمجھے کہ ایک بہت کچھ کھا رہا ہے جبکہ کچھ بھی نہیں کھا رہا, ایک ڈراپ حلق سے نیچے نہیں اترتا, صرف اپنے منہ کے اندر وہ چباتا جا رہا ہے. دین کو ہم اسی طرح چباتے جا رہے ہیں, دکھاتے جا رہے ہیں, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دیندار ہیں, حقیقت میں کچھ نہیں. حلق سے نیچے اترتا تو پھر بات بنتی. تو یہ لوگوں کے اندر اور بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ دین اتنا لیتے ہیں جس سے دنیا خراب نہ ہو. یہ بڑا ایک عجیب بات ہے. دین بھی پھر وہ دین نہیں نا, وہ بھی دنیا ہو گئی. ہاں, مطلب یعنی کہ بس اتنا لوگ, آپ نے دین سے وہ چیزیں لی ہیں کہ جس میں آپ کو دنیا کے کسی رسک میں نہیں پڑنا, کوئی رسک نہیں لینا چاہتے. بھئی ظالم کے خلاف بولو کہ نہیں کہیں ہماری جاب نہ چھن جائے, ہمارے مسئلہ نہ ہو جائے. بھئی دنیا میں طاغوتی حکومت کے خلاف آواز بلند کرو, کہتے ہم نہیں بلند کریں گے, ہماری تجارت کو افیکٹ ہو جائے گا, ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے, ہمارا یہاں پر رہنا دوبر ہو جائے گا. اگر ہم یہی دنیا ہی کے لیے کر رہے ہیں تو باقی جو نمازیں روزے وغیرہ ہیں, جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ برطانیہ کی فوج جب باہر نکلی نا, استعماری قوت ہر ملک پر قبضہ کرنے کے لیے گئی, تو مسلمان ملکوں میں بھی گئی, تو دیکھا کہ پہلی دفعہ فوج نے دیکھا کہ آج مسجد سے کسی مؤذن کی اذان آ رہی ہے, اذان, فوراً بلا کے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے, کہا بھئی اذان ہو رہی ہے. اذان ہو رہی ہے لیکن ہمارے کوئی خطرہ تو نہیں ہے. نہیں کوئی خطرہ نہیں. کہ پھر اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم بھی مسجد بنا کے دے دیتے ہیں ان کو, کہ پھر ایسے ہی کرنا ہے تو کرو, ہمیں خطرہ نہ ہو. لیکن اگر کوئی اذان واقعاً بھی اذان ہو کہ جس اذان میں استعمار کو خطرہ لاحق ہو, تو پھر وہ تو مسجد سمیت ملیامٹ کر دیں گے, مسمار کر دیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر ہم نے دین کو دنیا کے فوائد کے ساتھ ہی لیا ہے تو وہ بھی حقیقت میں دنیا ہے, دین نہیں ہے. بالکل آپ سمجھ رہے ہیں. دینداری کیا ہے؟ دینداری ہے کہ اس میں دنیا نام کی چیز بالکل ہی نہ ہو. جی ماشاءاللہ. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جان اعجاز حسین کربلائی عرض کر رہا ہوں. صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلام اور بہت بہت رمضان مبارک ہو. محمد وآل محمد کے صدقے میں مولا آپ کو شاد آباد رکھے. قبلہ صاحب بہترین ہمیں متقی کی تعریف بتا رہے ہیں. قبلہ صاحب کی خدمت میں آج میرا سوال یہ ہے کہ جو مریض ہیں اور جو سفر پر ہوتے ہیں, جو فرمان خداوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تو قبلہ صاحب جو مریض ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب وہ صحت پا جائیں تو بعد میں روزہ رکھیں, اور جو سفر میں ہیں وہ بھی بعد میں روزہ رکھیں. تو کون کون سے جو لوگ سفر کرتے ہیں ان کا روزہ قصر بن جاتا ہے؟ یہ جو لا تعداد سفر والے ہیں ان پر روشنی ڈالیے. اور دوسرا جو لوگ سفر میں ہوتے ہیں یعنی پاکستان جاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں مسلمان تو جہاز میں بھی انہوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے, تو کہا جائے کہ بھی روزہ تو قصر ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں جی روزہ رکھ لینا ہی بہتر ہے. تو اس میں یہ کیا اہمیت ہے, اس پر روشنی ڈال کر
ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور مریضوں کے لیے بتائیں کہ کن کن مریضوں کے لیے جو ہے وہ روزہ وہ اپنا کتنی مقدار میں وہ کھانا دیں تاکہ ان کے روزے کی ادا ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ ماشاءاللہ خوبصورت سوالات۔ جی ہاں، چاہوں گا کہ اس کے جو ہے وہ جوابات۔ اعجاز حسین کربلائی صاحب نے بہت عمدہ سوال کیے اور بہت وسیع دو اہم، ایک تو مسافر کے روزے کے بارے میں پوچھا اور ایک مریض کے روزے کے بارے میں۔ میں چاہوں گا کہ خلاصتاً چند معروضات گوش گزار کر دوں، توجہ سے ہمارے ناظرین سنیں کہ سفر کی 3 قسمیں ہیں۔ صحیح۔ پہلا وہ سفر ہے کہ جو کبھی کبھی انسان کرتا ہے، اوکیشنلی، یہ نہیں کہ لگاتار سفر کرتا ہے۔ دوسرا مسافر ہے جو لگاتار سفر میں رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا سفر ہے، سفر کبھی کبھی ہے لیکن وہ سفر گناہ کی نیت سے ہے، گناہ اور معصیت کے لیے ہے۔ ان تینوں کو ایک دفعہ میں واضح کر دوں۔ سفر کی 3 قسمیں ہیں، ایک کبھی کبھی ہونے والا سفر، ایک لگاتار ہونے والا سفر، اور تیسرا سفر گناہ کے لیے کیا جانے والا سفر۔ یہ 3 ہو گئے۔ اگر لگاتار سفر کرتا ہے کوئی، فریکوینٹ ٹریولر ہے، لگاتار، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ وہ 10 دن مکمل کسی ایک جگہ پر قیام ہی نہیں کرتا، وہ 10 دن کے اندر ایک سفر ضرور کرتا ہے، 8 دن میں ایک دفعہ چلا جاتا ہے، 5 دن میں ایک دفعہ چلا جاتا ہے، یا ہر روز سفر میں لگا رہتا ہے۔ اگر وہ 10 دن سے زیادہ ایک جگہ پر نہیں ٹھہر سکتا کسی کام کی وجہ سے، اس کی کسی جاب کی وجہ سے، تو وہ ہو گیا فریکوینٹ ٹریولر۔ یہ سفر ہو گیا کثیر السفر، زیادہ سفر اس میں ہو رہا ہے۔ تو کثیر السفر کے لیے روزہ بھی رکھنا واجب ہے ماہ رمضان مبارک میں، اور اس کی نماز بھی پوری ہے، قصر نماز اس کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح جو کبھی کبھی سفر کو جاتا ہے لیکن وہ سفر معصیت کے لیے، مثلاً کیا ہے، ایک آدمی کہتا ہے یار تم یہاں سے نکلو، لندن چلتے ہیں، وہاں تمہیں کورٹ میں ایک جھوٹی گواہی دینی ہے، تو یہ معصیت کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے، جھوٹی گواہی دینے کے لیے جا رہا، سفر شمار نہیں کرتا۔ یا کہتا ہے کہ میرے کچھ دشمن ہیں، تو میرے دوست ہونا، میرے ساتھ چلو، جا کر کے ہمارے جو دشمن ہیں ان کی کٹائی کر کے آتے ہیں، خوب مار کٹائی کر کے آتے ہیں، تو ہم اس نیت سے نکلے ہیں، تو کیا ہماری نماز قصر ہوگی؟ نہیں، پوری ہوگی۔ ہمارا روزہ کیا قصر ہو جائے گا؟ نہیں، روزہ بھی پورا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سفر کے اندر کوئی کنسیشن نہیں ہے اللہ کی طرف سے، یہ سفر معصیت کے لیے ہے، گناہ کے لیے ہے۔ کوئی کہتا ہے میں فلاں جگہ پر جناب میلہ لگا ہوا ہے اور وہاں پر کچھ نچنیاں عورتیں آئی ہوئی ہیں، کچھ فضول قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، ہم چلتے ہیں، ٹائم بھی پاس ہو جائے گا۔ کچھ لوگ یہ بھی سوچ کے چلتے ہیں نا کہ روزہ لمبا ہے تو وہ کس طرح سے ٹائم پاس کرے، چاہے وہ کسی طرح کا بھی کام ہو، مشغلہ ہو، وہ غلط اگر ہے تو پھر آپ کا یہ جو سفر ہے وہ حقیقت میں سفر نہیں ہوگا، آپ کو روزہ پورا کرنا ہوگا، یہاں پر کوئی بھی کنسیشن ڈسکاؤنٹ آپ کو نہیں ملنے والی۔ یہ دو سفر کے 2 قسمیں واضح ہو گئیں۔ ایک جو کثیر سفر ہے اس کا بھی روزہ پورا ہے، نماز بھی پوری ہے، اور جو کبھی کبھی کرتا ہے سفر لیکن وہ گناہ کے لیے ہے، معصیت کی نیت سے جا رہا ہے، ارادے سے، مثلا حرام کمانے کے لیے بھی جا رہا ہے، لاٹری کھیلنے کے لیے جا رہا ہے، جوا کھیلنے کے لیے جا رہا ہے، نعوذ باللہ کسی کے ساتھ زنا کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس طرح کی بہت سارے جھوٹی مطلب گواہی دینے کے لیے جا رہا ہے، بہت ساری معصیت کی نیت سے اگر نکل رہا ہے تو اس مسافر کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈسکاؤنٹ نہیں دے رہا، اس کی نماز بھی پوری ہے اور اس کا روزہ بھی پورا رکھنا ہوگا۔ اب جو رہ جاتی ہے تیسری جو درمیانی قسم جو ہے روزے اس کی مسافر کی، اگر کبھی کبھی سفر کرے لیکن اچھی نیک نیتی کے لیے ساتھ کام حلال کمانے کے لیے جا رہا ہے، کسی مدد کے لیے کسی کی مدد کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو ایسے مسافر کے لیے چھوٹ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم سفر میں ہو تو روزے نہ رکھو، البتہ سفر اگر ظہر سے پہلے کرو تو پھر روزہ تمہارا کیا ہو جاتا ہے؟ کھل جاتا ہے جب تم شہر سے باہر نکل جاتے ہو۔ لیکن اگر آپ نے ظہر کی نماز کے بعد سفر کیا تو پھر آپ کو روزہ کمپلیٹ کرنا ہوگا اس دن کا، نماز بھی آپ کی البتہ قصر ہوگی،
کیونکہ نماز کے لیے تو یہ نہیں ہے کہ ظہر سے پہلے جائیں یا ظہر کے بعد جائیں۔ اب رہی بات مریض کے روزے کی، مریض کی بھی 3 قسمیں ہیں، ذرا غور سے دیکھیں۔ سفر کی، مسافر کی بھی 3 قسمیں بنائیے نا، مریض کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک مرض وہ ہے کہ جو کبھی کبھی ہو جاتا ہے، اچانک طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ایک دائم المرض ہے، جیسے وہ کثیر السفر نہیں تھا، مستقل بیمار، یہ مستقل بیمار ہے، ٹھیک ہے، یعنی ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ یہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، یہ جو ہے ڈائبٹک پیشنٹ ہے اور اس کے اندر جو ہے انسولین کا ہونا لگاتار ضروری ہے، یا پھر کوئی ایسی بیماری ہے اس کو کھانے السر کی پرابلم ہے، اس کو لگاتار کھانا پڑتا ہے، بغیر کھائے وہ نہیں رہ سکتا، یا پانی بغیر پیے نہیں رہ سکتا۔ یہ جو کنٹینیوسلی بیمار ہوتے ہیں، 2 ہو گئی قسمیں۔ تیسری قسم کیا ہے؟ تیسری قسم وہ مریض، وہ بیمار کی ہے کہ جو بظاہر بیمار ہے لیکن روزے سے اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے، یعنی اگر وہ روزہ رکھے تو اس پر کوئی پرابلم نہیں ہوتی، مگر بیمار ہے، سر میں درد ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا بخار ہو گیا ہے، تو کیا بخار ہم کو روزے سے معاف کرا دیتا ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ تو ایسی بیماری نہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا روزہ ہم سے چھوٹ جائے، روزہ رکھنے سے کوئی پرابلم نہیں ہے اس طرح کی مرض سے۔ تو 3 قسم کے ہو گئے مریض بھی۔ تو جو پہلا مریض ہے جو کبھی کبھی بیمار ہوتا ہے اچانک، لیکن ایسا بیمار ہے کہ اس میں روزہ نہیں رکھ سکتا، مثلا اچانک الٹیاں شروع ہو گئی ہیں، اچانک کوئی ایسی بات ہو گئی ہے کہ اسے روزہ توڑنے کے لیے خود ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہے ختم کرو، تو پھر اس کے لیے اس دن کا روزہ نہیں ہے، لیکن اس کی قضا ہے بعد میں۔ یا پھر وہ جو دائم و مستقل مریض ہے اس کے لیے تو روزہ ہے نہیں، پہلے سے طے کر لے اس کو فدیہ دینا ہے، اس کے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے۔ لیکن جو روزہ اکثر ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ بیماری اور طبیعت کا بہانہ کرتے، وہ طبیعت اتنی خراب نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے وہ روزہ چھوڑ دے۔ انہوں نے اس میں ایک چیز اور بھی کہی تھی کہ بعض لوگوں کو انہوں نے دیکھا کہ وہ جہاز میں جاتے ہیں اور مطلب دوسرے ملک جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ قصر کرنے سے بہتر ہے ہمیں روزے رکھ لیں۔ نہیں، وہ تو اب منمانی کرتے ہیں نا، ہمارے ہاں اللہ کے حکم کی تعمیل ضروری ہے، اور اللہ نے جب کہا ہے کہ سفر میں اگر ووکیشنل سفر ہے تو تم روزہ نہ رکھو، اگر سفر تمہارا ظہر سے پہلے شروع ہو رہا ہے تو اس دن کا روزہ تمہارا البتہ ذہن میں رکھے کہ فرض کرے۔ یہ بہت میں ہم باتیں کر رہا ہوں کہ اس پر جب گول گول بعض باتیں ہو جاتی ہیں تو لوگ غلط اس کا نتیجہ نکالتے ہیں۔ اگر کوئی فرض کرے کہ 9 بجے سفر میں جانا چاہتا ہے، 9 بجے صبح، اور وہ یہ سمجھ کر کہ چونکہ مجھے سفر میں جانا ہے اور وہ بھی ظہر سے پہلے جانا ہے لہٰذا میرا روزہ نہیں ہے، تو گھر میں آرام سے بیٹھ کے ناشتہ کرتا ہے، آیا جائز ہے؟ ہرگز نہیں، حرام ہے، کیونکہ سفر ابھی ہوا نہیں ہے آپ کا۔ آپ کو جب تک سفر میں نہیں گئے ہیں تب تک روزہ رکھنا ہوگا۔ تو ایک آدمی کو معلوم ہے کہ کل میں نے سفر کرنا ہے جیسے ٹھیک ہے، تو وہ صبح سحری کرے نہ کرے، یہ سحری بھی اس کو کرے، سحری بھی کر کے روزے کی نیت بھی کرے، کیا پتا کہ اللہ ایسا کرے کہ آپ کا سفر ہی کینسل ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ خالی نیت کر لیں کہ سفر کرنے کی اور گھر میں بیٹھ کے ناشتہ کر کے جا رہے ہیں کہ میرا تو روزہ نہیں ہے۔ روزہ اس لیے نہیں ہے کہ میں ظہر سے پہلے سفر پہ نکل رہا ہوں، بابا سفر پہ جانے کے بعد ہی روزہ آپ کا باطل وہ ہوتا ہے، کھلتا ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ آپ نے سحری کی اور روزے کی نیت کر کے روزے کو کنٹینیو کیا، آپ ظہر سے پہلے گھر سے نکلے اور جب شہر کی دیواروں سے آپ جدا ہوئے، سرحد سے جدا ہوئے، تب آپ کا روزہ کھلتا ہے۔ تب تک آپ کو نہ کھانے کی اجازت ہے نہ پینے کی اجازت ہے، وہ جو حد ترخص سے گزرنے کے بعد ہی آپ کا روزہ جو ہے وہ کھلتا ہے، اس سے پہلے نہیں کھلتا، تو آپ کو روزہ رکھنا ہوگا۔ اچھا، جو پہلے زمانے میں تو یہ تھا کہ شہروں کی دیواریں مطلب ہوتا تھا کہ نظر آتی ہیں، اگر فقہی احکام آپ پڑھیں تو اس میں انہی تمثیلوں سے سمجھاتے ہیں شہروں کی دیوار نظر آئے تو نظر۔ اب یہاں پر تو کنٹینیو چل رہا ہوتا ہے، اور تو کس طرح سے اندازہ لگائیں کہ کہاں ہمارا شہر ختم؟ یہاں پر بھی بتا دیتے ہیں، یہ جو سٹیز کی جو باؤنڈریز ہوتی ہے، ویلکم ٹو دی منچسٹر بورڈ لگا کر بتاتے ہیں کہ یہاں سے منچسٹر شروع ہوا،
جب آپ نکل رہے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے پھر مانچسٹر ختم ہوا، اب دوسرا شروع ہو رہا ہے، شہر یا کوئی دیہات یا کوئی اور چیز شروع ہو رہی ہے، تو وہاں سے پتہ چل جاتا ہے. تو احتیاط کریں کہ تھوڑا سا اور ذرا نکل جائے تاکہ یہ جو گھر وغیرہ سارے نظر ہی نہ آئے، سٹی کا ماحول ہی نظر نہ آئے، تو پھر آپ اس کے بعد ہی اپنا روزہ جو ہے کھولیں. تو اس میں بھی جلدی نہ کریں، تھوڑا سا ٹائم لے لیں. اگر پتہ نہیں چل رہا ہے کہ سٹی سے ہم باہر ہو گئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں، شہر سے باہر ہو گئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں، اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا تو تھوڑا سا احتیاط کر کے کچھ منٹ کے بعد آپ اپنا روزہ کھولیں، تاکہ جہاں سے بالکل اطمینان ہو جائے کہ اب ہمیں پیچھے جو ہے وہ کافی ہم آگے نکل گئے ہیں. تو یہ تو تمام چیزیں تھیں، آپ نے اس کا بھی بہت ایسے طریقے سے سارے میں سمجھتا ہوں کہ جوابات ہو گئے ہیں. اور ہماری بات وہ مکمل نہیں ہو سکی کیونکہ فوراً پھر کالوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ جو ہم عشر رحمت پہ کہ اس کی رحمت کو ہم کس طرح سے حاصل کریں، مطلب اور ہمارا اس سے کیا تعلق ہے، کس طرح ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں. جی ہاں، بہت عمدہ سوال ہے. اگر عشر رحمت میں ہم رحمت کو نہ سمجھیں گے تو پھر کب سمجھیں گے؟ رحمت خود کیا چیز ہے، بہت اہم سوال ہے. اور پھر یہ کہ کیسے ہم اس رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں، خاص کر یہ جو سیزن ہے رحمت کا، رحمت پروردگار، اس پورے عشرے میں ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ رحمت حقیقت میں رحم کے رے حین میم سے بنا ہے. رحمت عطا کو کہتے ہیں، اللہ کے احسان کو کہتے ہیں جو بلا استحقاق دیتا ہے، بغیر کسی استحقاق کے، بغیر کسی اہلیت کے، جو ہمیں لگاتار مل رہی ہے اللہ کی طرف سے، اسے رحمت کہتے ہیں. یہ سانسیں اس کی رحمت ہے، بارش اس کی رحمت ہے، یہ زندگی اس کی رحمت ہے، یہ زمین سے اگنے والی نعمتیں میرے لیے رحمت ہیں، آپ کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے. رحمت نہ ہو تو نہ سورج میں روشنی پیدا ہو، نہ چاند میں چاندنی پیدا ہو، نہ ستاروں میں چمک پیدا ہو، نہ ہمارے اور آپ کے اندر زندگی کا کوئی اثر پیدا ہو. جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی رحمت کی وجہ سے ہیں. تو رحمت حقیقت میں بلا استحقاق اس نے دنیا کو چلایا ہوا ہے اور چلا رہا ہے، ساری نعمتوں کو اور رحمتوں کو اس کی اپنی رحمت کی وجہ سے جاری رکھا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کی دو چیزیں، اگرچہ ساری چیزیں ہیں لیکن قرآن میں دو چیزوں کا ذکر ہے کہ جو ہر چیز پر محیط ہے. ایک اس کا علم ہے کہ جو ہر چیز پر محیط ہے، اور دوسرا اس کی رحمت ہے جو ہر چیز پر محیط ہے. بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک بریک کا ٹائم ہوا جا رہا ہے، بریک کا کہا جا رہا ہے. تو ناظرین ہم چلیں گے کہ مختصر سی بریک پر، بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کے سوالات بھی لیں گے اور اس گفتگو پہ جاری رکھیں گے. لیتے ہیں مختصر سی بریک.